سامعین محترم، آج کا دن عظیم الشان دن ہے جس کو عید الفطر میرے آقا نے عنوان فرمایا۔ زکوٰۃ، عشر، سونا اور زمین کی پیداوار سے اور اس مہینے کے اندر جن آج کے دن کا نام عید الفطر ہے، اسی طریقے کے نام اس مہینے کے عید ماقبل صدقہ ادا کرنا صدقہ فطر ہے۔ اور اس جگہ پہ استاد تشریف لے کے ہم شدید واسطے رویت ہوتی ہے اصلاح واسطے بھی بیان کرتے ہیں۔ گفتگو کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اصلاح فرمائیں۔ آج کے دن کا نام عید الفطر ہے اور کم صدقہ پونے 2 کلو گندم، اس کا نام ہے صدقہ فطر۔ یہ عید کو نماز کو ادائیگی یہ پہلے کی جائے، پر اسی مناسبت کے نال مختصر وقت کے اندر کچھ گزارشات کرنا دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس زبان چوری گفتگو نکلے بڑی سماعت پہنچنے سے پہلے اللہ تیرے قلب تک کی نظر پہنچا دے، دلوں سے بٹھا دے، اور سامعین حضرات سماعت ذرائع جناب سارے قبول گروہ اور اذکار تک یہ گفتگو پہنچنے کے بعد اللہ اپنی خصوصی رحمت کے نام فریقین عمل نصیب فرمائے۔ وہ ساتھی اہل علم ہے، شرم آتی بڑی اور کہتے گزارشات پہلے آتی انشاءاللہ اصلاح فرما دے سے عید الفطر اور صدقہ فطر آج کا دن عظیم الشان دن ہے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ میں رمضان مقدس جس کے ذرائع سے میرے آقا نے فرمایا اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اللہ کی رحمت بھی کوئی کام نہیں ہے، انسانوں کا گناہ معاف ہونا بھی ایک کوئی کام نہیں ہے، جہنم تو آزادی ہونا یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، رحمت بھی اہم، مغفرت بھی اہم، اور جہنم تو آزادی بھی اہم۔ 29 دن اہم اور آج کا دن چجائے کہ وہ میں رمضان مقدس کے ساتھ کھڑیاں کو من کرتے ہیں الگ ہے۔ شوال المکرم کا پہلا دن
ان کے مہربان اختتام پذیر ہو گیا شام جیسے کہ 11 بجے یا 12 بجے تو آئی شام میں اختتام پذیر ہو گیا اللہ کا مہمان ہے جو ہے واپس اللہ کو پہنچ گیا آج کا دن بہت بڑا ہی عظیم ہے کس لحاظ سے میں ایک مثال ہے مدرسے کا طالب علم ہو یا سکول کالج یونیورسٹی کا طالب ہو اس انسان کو اس طالب علم اس بچے بھی خود اور استاد کو بھی خود پورا سال اس کی محنت کی گزرتی ہے استاد پڑھانے میں محنت سمجھاون کا ہاتھ انداز استاد نہیں کرتا شاگرد بھی کوشش کرتا ہے بیداری غفلت سستی دور کرتے والا اور بڑی انتھک محنت کرتا ہے ہر مضمون کی دہرائی کرتا ہے آسان طریقے سے اور اس انسان کی اور استاد کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری کلاس کی اچھی پوزیشن ہو پاکستان صوبے دے میرا معیار بنے کہ استاد نے کما حق کو محنت کی ہے اور کما حق کو شاگردہ نے بھی محنت والا کردار کرنا ہے اس پورے سال کے اندر سوائے محنت مشقت کوئی نہیں گزرتا ایسا بچہ جس وقت ایک امتحان دیتا ہے اور پھر اس کے بعد امتحان دینے کے بعد یہ رزلٹ کا نتیجے کا اور ہونے کا منتظر ہوتا ہے اور جس وقت اس انسان اس بچے کو اس کا رزلٹ یا نتیجہ سنایا جاتا ہے میں نے صرف ایک تو ہوتی ہے اپر پوزیشن ساڑھی عربی مدارس کے لحاظ سب تو پہلی پوزیشن ممتاز ہے اور جید جدر ہے اور پھر جید ہے اور آخر جڑا کامیابی ہے وہ مقبول ہے لیکن اگر کوئی بچہ مقبول بھی ہو خوش ہوئی ہوتا ہے کہ امتحان نکل گیا جید والا بھی خوش ہوتا ہے چلو مقبول تو زیادہ پوزیشن لے رہی ہے پھر جید جدر چلو مقبول نہیں چلو جید اور مقبول تو بھی زیادہ ہے پوزیشن لے رہی ہے اور پھر جڑا انسان بچہ جڑا آخری یعنی کہ وہ نتیجہ اس کو سنایا جاتا ہے انتہائی درجے نہ خوش ہوتا ہے انتہائی درجے نہ خوش ہوتا ہے تو پھر میں دسنا چاہتا کہ اس بچے کو پورے سال اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس بچے کو جس دن اس کا رزلٹ آؤٹ کیا جاتا ہے جس دن اس بچے کو اس کے اساتذہ اس کے والدین اس کے رشتے داروں اس کے احباب اس اقارب جتنی اس دن جس دن اس بچے کا رزلٹ آؤٹ کیا جاتا ہے ان کو اتنی پورے سال محنت کے اندر گزارتا خوشی نہیں ہوتی جتنی اس بچے کو جس دن رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے نتیجہ سنایا جاتا ہے یہ ممتاز حاصل کیتا ہے درجہ جید جدل حاصل کیتا ہے جید حاصل کیتا ہے مقبول پاس ہو گیا تو اس وقت اس بچے کو رزلٹ سنایا جاتا ہے پورے سال اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی دن جڑے دن اس بچے کو کیا جی رزلٹ سنایا ادھر روزے رکھے میں پیاس ہے بھوک ہے ترک کشاف ہے اور آج کا دن اللہ پاک نے روزہ رکھ سکتے شیطان دا اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھ سکتے شیطان دا آج کا دن میرے اللہ کی مہمان
بھر ہر جگہ تے حلوہ ہوتے دسترخوان پچھے ہوئے اور استعمال انسان کا لیا کھا پی لیا اور آج کا دن ایک دن ہے جس کو عید الفطر آکھا جاتا ہے فضائل اعمال کے اندر پڑھتے رہ جاتے ہو ویسے فجر جنہاں دے متعلق آقا دو جہان محبوب کائنات قاضی کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انسان پنج راتاں اٹھ کے وہ جاگ کی عبادت کرے کل قیامت والے دن ایسے انسان کا دل زندہ ہو اور جس رات کو لائلۃ الجائزہ آکھا گیا انعام کی رات آکھا گیا اور رات کو اللہ رب العزت نے اپنے ملائکہ کے نام مشاورت کی اور کتنا واسطے کی تھی جنہوں نے میں رمضان مقدس اللہ کے مہمان کی قدر کی تھی 29 روزے رکھے تراویح پڑھی نوافل ذکر و اذکار کیتا عبادات رہے اللہ رب العزت جاڑ جڑتے موجود داتا ہوور دے موجود علیم خبیر ہوور دے موجود انہوں پتہ ہے کہ آج بندے روز میں ایک کچھ عطا کرنا ہے لیکن اس نے موجود بھی میرا اللہ ملائکہ دینا قومی طور سے مشاورت کرتے ہیں اللہ کے فرماتے ہیں بدتون نے پوری بدتوری کما حق کو کر لے محنت کر لے پھر تو تسی دسو اس رو کیا کچھ دیا کیا کچھ دیا یہ مزدوری اس کی مزدوری دوسری روایت کے مطابق پھر اللہ خود فرمائے کہ روزے دار کی مزدوری میں خود آپ رب ذوالجلال جس کی مزدوری میں خود رب ذوالجلال آپ ہوں فرشتوں کی مجال پیار سے کہ اس روزے دار کی کیا مزدوری کی جائے اللہ اکبر بس فرشتوں کا یہ جواب ہوتا ہے ربا بس جس مزدوری نے کما حق کو مزدوری کا حق ادا کیتا ہے اس مزدور پھر پوری مزدوری کی جائے اللہ اکبر لوگوں پہلے جی میں دسیا میرے آقا نے دسیا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ میں رمضان مقدس کا درمیانی دھاکہ کس کا اور آج تک دن جس کو کیا کہہ جاتا ہے میرے آپ کو سمجھ ہے بھائی سمجھ آتی کوئی اللہ اکبر آج کے دن کو کیس آکھا جاتا ہے عید کیا بھائی عید اس عید کا مطلب کیا ہے توجہ کرو پھر اس حدیث کا میں خدمہ کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر آج کا دن عید کا دن ہے اور اس عید کا دن کا مطلب کیا میں رمضان مقدس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اوسط کو مغفرت اور درمیانی دھاکہ کس ہے جی بخشیدہ توجہ بولو ذرا میں کھلا طبیعت کھلے درمیانی دھاکہ کس کا بخشیدہ ہے اللہ اکبر اور آج کا دن عید الفطر کا دن ہے اور عظیم دن ہے اور اس آج عید الفطر کے دن کو عید کیوں آکھا گیا توجہ کرنا آج تو عید الفطر کے دن عید کا دن اس پر آکھا گیا فرشتے جاؤ گلی اونچے دے کونیاں سے کھڑے ہو جاؤ گلی اونچے دے اوڑا سے کھڑے ہو جاؤ جاؤ میرے روزے دار بندے عید الفطر کی نماز ادا کرنے واسطے آ رہے ہیں استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر اور میں تانوں ایک چیز واسطے حکم دے رہا اس وقت واپس جاوے نا انہوں نے ایک چیز
کی خوشخبری سنانی ہے۔ اس وقت واپس ہو عید الفطر کی نماز ادا کر لیں کہ واپس ہو، بس جاؤ گلی کوچے میں کھڑے ہو جاؤ، اس وقت میرے بندے واپس جانا ہے کہ انہوں نے ایک چیز کی خوشخبری اور بشارت سنانی۔ اللہ اکبر۔ عید کا دن کیا ہے؟ عید کا دن کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اولہ اوسط، درمیانی دھاکہ گناہاں دی معافی دا، پھر دوبارہ دن آ گیا، شوال دا پہلا دن ہے، میں رمضان کو منقطع ہو گیا، میں رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، شوال کی پہلی تاریخ ہے، لیکن اس دن اجدے دن کیا پھر عید الفطر، اس پر آتے ہیں کہ دیوے میں رمضان مقدس کے اندر میرے اللہ نے تا دن کا سیزن لایا نا، روزے دار گناہ کارا واسطے روزہ رکھ میں تیرے گناہ معاف کر دیا گا۔ آج عید الفطر کا دن ہے اس پر ہے کہ دوبارہ میرا اللہ اعلان کرنا چاہتا ہے، وہ انسانوں روزے داروں میں دوبارہ اعلان کر دیا کہ دوبارہ میں گناہ معاف کر دوں۔ اس دن کیا کرنا ہے؟ بولو چاہ عید الفطر کا دن آپ عید اس پر آپ دن دوبارہ اللہ اکبر دوبارہ میرا اللہ معافی کا اعلان کرنا چاہتا ہے، اور اس انداز میں کہ فضائل رمضان کے متعلق حدیث نقل کی گئی ہے، اس انداز میں صرف گناہ معافی کا اعلان ہوتا بلکہ رحیم کریم اپنی رحمت کے انداز کے اندر اس طرح آتے ہیں کہ آپ دن ہوئے لوگوں میں تمہارے سے گناہ نہیں معاف کیتے، جنہیں تسی گناہ کیتے ہیں انہاں گناہ میں خدا نے نیکی ایک تبدیل کر فرشتے کیا بشارت دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جس وقت واقع ساتھ گلی پوچھے تھے نظر نہ آنے والے ملائکہ وہ منتظر کھڑوتے ہیں کس وقت اللہ نے بندے کے واپس جان کہ اصلا کوئی خبری سنائیے، وہ فرشتے انہوں بشارت دیتے ہیں مومنہ واپس لوٹ جاؤ، اپنے گھر میں واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، خدا غفور رحیم نے تمہارے گناہ معاف کر دیا۔ آئندہ دن کیا ہے جیون گناہتی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز سوال توجہ کرنا، گناہ جنہیں میں رمضان مقدس سے دسیا پورے نہ گنوا سکیا، کبائر گناہ کی تعداد 102، کبھی انشاءاللہ موقع ملیا تو پھر اس کو دوبارہ پھر ایک تکمیل کی تھی جاسی 102 کبائر گناہ بڑے بڑے، چھوٹے ہونے ایک بڑے ہونے، لیکن چھوٹے گناہ جنہاں کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹے گناہ بھی نہ چھوڑیں کرتا رہے کہ چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہوں سے مقام کی۔ اس پر معمولی چھوٹے گناہوں میں چھوٹا نہ سمجھا کرو، اس پر کا پہلول بچہ ہے رو رہی ہے، دیکھنے والے لوگ کے پہلول کیوں رو رہی ہے؟ بچہ ہے، معصوم ہے، تیرے ہاتھ کوئی گناہ نہیں ہے، تیری روٹی کی وجہ ہے۔ پہلول آتا ہے دیکھ لو کہ جس وقت چولہے کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، چولہے کے اندر پہلے روٹیاں لکڑیاں نہیں داخل کی جاتی ہیں، بلکہ دل کے چھوٹیاں معمولیاں لکڑیاں داخل کی جاتی ہیں، پھر اس بعد ماچس لگائی جاتی ہے، بڑی لکڑیاں تیل بعد میں لگتی ہے، چھوٹی لکڑی تیلی پہلے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن کہ اگر اللہ رب العزت اپنی جہنم کو جلانا چاہتا تو ہو سکتا ہے کہ معصوم بچہ کیا ہے، یہ تو اپنا ذوقہ، لیکن خدا ظالم سے نہیں ہے، خدا ظالم اپنا ذوقہ۔ باہر کہہ میں آپ کو گناہ ایک ہے
اور اس گناہ میں 10 نقصان. کتنے؟ 10 نقصان. پہلا نقصان اللہ کی ذات ناراض ہو گئی. دوسرا نقصان شیطان خوش ہو گیا. تیسرا نقصان کافی کمی والا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ناراض ہو گیا. اسی طریقے سے انسان گناہ کی وجہ سے جنت کو دور ہو گیا، جہنم میں قریب ہو گیا، اور گناہ کی وجہ سے اس انسان نے اپنے جان پہ ظلم کر بیٹھا. اور گناہ کی وجہ سے صرف اس سے شامت نہیں آتی، بلکہ جس وقت گناہ گار اس برائے عمل سے ایک گناہ کرتا ہے، وہ کی گناہ کی نفست آسمان میں کراس کرتی ہے. پھر اللہ رب العزت جڑی رحمت کیا اوندا آتی ہے، قطرات آتے ہیں، کڑیاں آتی ہیں، بارش آتی ہے، اس انسان میں ایک گناہ کی وجہ سے وہ اللہ رحمت کی بارش ہو ایک گناہ میں انسان باہر کہتے ہیں. میں آپ کو یہ دن عظیم دن ہے، عید الفطر کا دن ہے. دوبارہ میرا اللہ انسانیت کو دعوت دے رہی ہے. آج بھی توبہ کرنا تیرے گناہ میں معاف کر دے. آج بھی توبہ کرنا تیرے گناہ معاف کر دے. اگر میں رمضان مقدس کے اندر اپنے گناہوں کو کیوں معاف کرا سکا؟ ابھی تک تو سورج مشرق کی طرف طلوع ہو رہی ہے، مغرب کی طرف طلوع نہیں ہویا. توبہ کا دروازہ ادو بند ہو سی جب سورج مغرب کی طرف طلوع ہو سی. اور ابھی تک بھی جوان ہے، طاقت والا ہے، ہمت والا ہے، صحت دیتی ہے، اللہ نے زندگی نے قیمتی لمحات دیتے ہیں. وہ وقت آمد پہلے لیکن میرے اللہ کے رحیم کریم فرمایا جب تک انسان کا گھنگرو نہیں کھڑکتا اس وقت تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی توبہ کا منتظر ہوں. اس بارو آج کے دن گناہگار بھی مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. آج کے دن جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ بھی مایوس ہو. جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ بھی مایوس ہو. جس نے قرآن مقدس کی تلاوت کی سنی نہیں وہ بھی مایوس نہ ہو. میرے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. نبئ عبادی عنی انا الغفور الرحیم. میرے محبوبہ اپنے میرے بندے کو آنکھ دے اور آپ والا کیوں ہوتی ہے آنکھ دے میں آگئی عنی انا الغفور الرحیم. میرے بندے کو دست دو میں رب غفور رحیم صاحب. عید جاتی ہے ایک چیز کے اندر توجہ کرے. آج تے عید جاتی خلاصہ تیری میری عید قیمتی عید، عبادت والی عید، خوشیاں والی عید، مسرتہ والی عید، گناہ والی معافی والی عید. فرشتے بشارت دے رہے میرا اللہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے. رات باری ہے تیری میری عید. توجہ کرے تیری میری عید اور گزرتی ہے کیسے؟ یا فلم یا ڈرامے یا گاڑے بجانے یا بکری یا شراب نوشی یا سیر و تفریح کے اندر خدا کرے اللہ نے بنے دے کروں دے والے دی بات بنے منے سن وہ آتے پہلے عید جیسا گھر گاؤں کے کوئی آ گئے جی عید گزارا کرو جی. اگر اللہ نہ بھائی اگر بندے بھی بنے ہوتے ہو اللہ نے میرا سمجھ دیا. پھر اللہ نبی نے کہ فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں تعجب آتا ہے اس انسان سے کہ انسان دیکھتا نہیں گناہ کرے تو پھر غیر طور پہ پوشیدہ انسان لوگ کے کرتا ہے انسان نہ دیکھے. اللہ پاک فرماتے ہیں عجیب ہے بندہ میں اس بندے تو بھی کمزور سمجھے اس یہ بندہ بھی چھوڑ سکتا ہے گناہگار لیکن میری ذات نہیں چھوڑ سکتا.
اس عظیم دل کو فاشی دے اندر، بے حیائی دے اندر، گناہوں دے اندر، جھوٹ دے اندر، غیبت دے اندر، لہو لعب دے اندر، گانے بجانے دے اندر، ڈرامے دے اندر نہ گزار دینا، صرف بیڑیاں نہیں نہ گزار دینا، شام تک پس اللہ دی رحمت منتظر رہو، آج وہ پورے دن اللہ دی عبادت دینا قیمتی بڑھا۔ لیکن میں ایک کام کر توجہ کرے، آج تو بات اس عمل کو ضرور کرو۔ کیوں؟ آنے شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے، نہ پیدا کرتا ہے، اصل سارا کچھ کرنا۔ اللہ سے یاد ہے قیامت والے دن بھی یہ آخر اللہ خایا دنیا کے اندر بیٹ تیری کے ہے عبادت کرے سائے اللہ پاک فاتح نے خوب نکال لے کہ اگر دنیا کے اندر بیٹ دے وہ موڑ بھی انجھے کرے سے سمجھ آگئی نا باہر گئے آج تک عمل رسنا چاہنا عظیم عمل رسنا چاہنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے سواری سے موجود ہیں اور سواری کے بیٹھن کیفیت حضرت معاذ اپنی زمانہ دینا دستے زمان دینا کیا دستے میں آقا دے پیچھے بیٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں معاذ دے سینے دینا لگ گئی راستے دے اندر 3 دفعہ میں نے آگاہ کی طرح میرے قاضی کمبی والے نے معاذ معبود خاموشی اختیار کی پھر دوئی بار معاذ لبیک یا رسول اللہ حاضر میرے آقا نے خاموشی اختیار کی تیسری بار پھر معاذ لبیک یا رسول اللہ میں اے اللہ نبی حاضر میں نبی نے فرمایا ہر وقت بات لوگوں وما توفیقی الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کی منشا ارادہ مرضی مدد عیادت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نبی نے کیا فرمایا ہر وقت بات 3 مرتبہ کیا اللہم اعنی علی ذکرک بولو جا تاکہ یاد ہو جائے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادت۔ بعض یہ ہر نماز کی بات کی دفعہ کریں رائے رکھتا اللہ میری عادت کر اپنی یاد کرن دے اپنی یاد کرن اللہ میری عادت کر اپنی ذات شکریہ ادا کرن دے اللہ میری عادت کر اللہ اپنی اچھی عبادت کرن دے۔ پہلے کہتے واسطے کیا ہے نماز بھی کیا کرے سو ادائیگی کرے سو اور اس بار ہر نماز بعد کوئی ایسے ساتھی گلا دے دے نماز نہیں ہم سستی ہو گئی روزہ رکھتا روزہ نہیں رکھتا دنیا دے جان پھنس گیا میرے آقا دا دس ہویا یہ وظیفہ ضرور کرے سو۔ تیسری مرتبہ بھائی ہر وقت نماز بعد اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ایک چیز دسی اور 2-4 منٹ کے اندر دوسری چیز دسنا عید الفطر اور دوسرا کیا ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کیا ہے فرمایا 29 دن کے اندر لگ ہویا غیبت ہوئی پتہ نہیں کیا کیا انسان نے کچھ کیا کیتا ہے جی فرمایا اللہ اکبر کیا پھر نبی نے فرمایا 2 کلو کڑک دینا تیرا کم 29 دن ساری اغلاط کو معاف کرنا میرے رب